إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا عبد من الله فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي ابني رسول الله.
فقلت نعم هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاعا من كل داع إنك على كل شيء قدير. ایک صلوات کا سہارا دے حضرات. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے عمر بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دل تھک کے سو جاتا جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ ہاتھ میں تصویر لے کر باپ
روتا ہے وہ، جب کبھی بچے کا دنیا سے چلا جاتا ہے باپ، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک جھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھی جب رباب، آگے آتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریباں کی سحر، بازوؤں کو چوم گئے بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ۔ آپ حضرت تھوڑا آگے تشریف حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی حسن رضوی ابن مقصود حسن فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلوات محمد. حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ اپنے احکامات کا قانون اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو کسی ایسے امر کا، کسی ایسے کام کا، کسی ایسے عمل کا، کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو، جو بندے کے امکان میں نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اگر بیٹھ کے بھی نماز نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھ لو، اگر پانی میں ڈوب رہے ہو تمہارے پاس اشارے کرنے کا وقت بھی نہیں ہے تو تم صرف نماز کی نیت کر لو، اگر تمہارا جسم، تمہاری صحت تمہیں اجازت دے تو تم روزہ رکھو، اور اگر تمہاری صحت تم کو اجازت نہ دے تو تم روزہ نہ رکھو، اگر مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو تو حج کے لیے جاؤ، تم پر حج واجب ہے، اور اگر صاحب استطاعت نہ ہو یعنی اتنی رقم تمہارے پاس نہ ہو جس سے حج کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں تو تمہارے اوپر حج واجب نہیں، یعنی اللہ بندے کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جو بندے کے بس میں ہو۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس وجہ سے، اس سبب سے عرض کی کہ یہ
جو اقوال معصومین ہیں، یہ جو احادیث سے معصومین ہیں، یہ صرف کتبے کی شکل میں گھر کی زینت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف فیس بک یا واٹس ایپ پر پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کتابی شکل میں ایصال ثواب کی مجالس میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اخبار معصومین، یہ اقوال معصومین، یہ احکامات معصومین، یہ احادیث معصومین اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل پیرا رہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور میں یہ فرمایا، یا ہمارے 8ویں امام نے اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرمایا، یا امام چہارم نے اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرمایا، تو ان کے دور میں ٹھیک ہے یہ احکامات اپنی جگہ پہ تھے، لیکن اس دور میں ممکن نہیں ہے کہ ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے عزیزوں، معصوم کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بندے کو اس بات کا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ تو اگر یہ سارے احکامات ہمارے لیے قابل عمل نہ ہوتے تو معصوم حکم ہی نہ دیتے۔ صلوات علی محمد۔ حکم معصوم اسی لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنا اور ہے، پیغمبر کے بزم کی زینت بن جانا اور ہے، لیکن پیغمبر کے حکم پر عمل کرنا اور ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ جنگ خندق ہو رہی، 2-3 اشارے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور مجلس کو تمام کر دینا ہے کہ جنگ خندق ہو رہی۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پیغمبر اسلام کے سپاہیوں کی تعداد کم ہے۔ جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا ہے کہ جب فارس میں کبھی جنگ ہوتی ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اپنی تعداد کم ہوتی ہے، تو اہل فارس اپنے لشکرگاہ یا اپنی خیمہ گاہ کے چاروں طرف ایک خندق کھود لیتے ہیں اور اس میں آگ روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ خندق جو ہے یہ سپاہیوں کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب سلمان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ دیکھیں یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند آدمیوں کے مجلس ہو یا ہزاروں لوگوں کا مجمع ہو، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور پڑھی جائے کہ جو پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچ جائے۔ دیکھیں قبلہ کبھی کبھی بعض مسائل میں لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ دوسروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ دوسری قوموں کا انداز ہے جو ہمارے یہاں اختیار کر لیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جناب سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا خندق کے میدان میں کہ خندق کھودی جائے، اس میں آگ روشن کی جائے، تو انہوں نے یہی تو بتایا نا کہ بھئی فارس میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت فارس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، سب مجوسی رہتے تھے، آتش پرست رہتے تھے، آگ کو پوجنے والے رہتے تھے، تو طریقہ انہی کا تو تھا۔ لیکن پیغمبر نے اس طریقے کو پسند فرمایا یا نہیں پسند فرمایا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے جناب سلمان فارسی کے طریقے کو، ان کے رائے کو، ان کے مشورے کو پسند کیا اور اس کے بعد خندق کھودی گئی۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی اس میں تمام مسلمانوں نے کوشش کی۔ اب کوئی 1 ہاتھ کھودتا تھا، کوئی 2 ہاتھ، کوئی 3 ہاتھ، کوئی 4 ہاتھ۔ جناب سلمان فارسی بہت زیادہ خندق کھودتے تھے، جناب عمار محنت کرتے رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے خود بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ بہرحال سب نے مل کے خندق تیار کی۔ اگر آپ محسوس کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خندق کھودنے کا عمل ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کا اجماع تھا، اور ایسا اجماع تھا کہ جس پہ خود پیغمبر بھی شریک تھے۔ صلوات لیکن اجماع کے ساتھ جو کام انجام دیا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، اجماع کے ساتھ جو کام انجام دیا گیا، عمرو ابن عبد ود اس خندق کو عبور کر کے ادھر آ گیا۔ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ خندق کو عبور کر کے ادھر آ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب ایک جگہ پر خندق کچھ کم چوڑی تھی لہذا وہ جست کر کے ادھر آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام میثم زیدی نہیں کرا رہے تھے،
یہ کام ہم میں سے کوئی نہیں کرا رہا تھا، پیغمبر اسلام کی نگرانی میں خندق کھودی جا رہی تھی۔ اب اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے، کہیں پر وہ خندق کم چوڑی ہو اور وہ جست کر کے ادھر آ جائے تو بات پیغمبر تک بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ لیکن وہ ادھر سے ادھر آ گیا، یہ کیوں آ گیا؟ دیکھیں اس میں بھی ایک حکمت تھی، بتانا یہ مقصود تھا کہ سارے مسلمانوں کے اجماع سے جو کام ہوا، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کہ سارے مسلمانوں کے اجماع سے جو کام ہوا وہ کام نہ آیا۔ اسلام کے کام کون آیا؟ کہ اسلام کے کام اکیلے مولا علی آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کیجئے گا جب میں عرض کر رہا ہوں تو بھائی جب رسول کے زمانے کے اجماع کی کوئی حیثیت مولا علی کے سامنے نظر نہیں آتی تو پھر رسول کے بعد مسلمانوں کے اجماع کی حیثیت مولا علی کے سامنے کیا نظر آئے گی؟ تو یہ امر آیا۔ آنے کے بعد اس نے پیغمبر کے خیمے میں اپنا نیزہ چبھویا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میرے مقابلے پر، آپ میرے مقابلے پر اگر میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، اور اگر مجھے قتل کر دو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ اس کے مقابلے پر، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے آغا باقر کے امباڑے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اور یہاں کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ سنتے ہیں سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ سروں پر طائر کہتے ہیں چڑیا کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، برڈز کو، تو سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب۔ اور یہ محاورہ کیوں رائج ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ محاورہ اس لیے رائج ہوا کہ عرب میں اونٹ بڑی کثرت سے پائے جاتے تھے اور ایک خاص چیز تھی اونٹ، اسی کے اوپر سواری ہوتی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اونٹ جو تھا وہ آپ کی بائک کا بھی کام کرتا تھا، کار کا بھی کام کرتا تھا اور ٹرک کا کام بھی کرتا تھا، یعنی اس پہ سامان بھی لایا جاتا تھا، اس پہ سواری بھی ہوتی تھی۔ تو اونٹ جو تھا ایک خاص چیز تھی، اس کے بغیر عرب میں زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اکثر اونٹ کے سر میں جو تھوڑے بہت بال ہوتے ہیں ان بالوں میں کچھ کیڑے پڑ جاتے تھے، جیسے جوئیں وغیرہ لوگوں کے پڑ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک خاص کیڑا ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا، جو اس کے سر میں پڑ جاتا تھا۔ تو وہ اونٹ ظاہر سی بات ہے کہ خود تو اس کو نکال نہیں سکتا تھا۔ تو اب یہ نظام قدرت تھا، بہت توجہ آپ حضرات کی اجازت، نظام قدرت تھا کہ جب کوئی اونٹ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا اور اپنا سر زمین سے ملا دیتا تھا۔ تو اللہ نے ایک پرندے کو مقرر و معین کیا تھا، وہ پرندہ آتا تھا، یعنی ایک خاص قسم کا پرندہ ہوتا تھا، اس کی غذا اللہ نے اسی چیز کو قرار دیا تھا، تو وہ آتا تھا اور اس کے بعد اونٹ کے سر کے اوپر بیٹھتا تھا اور پھر چن چن کے ان کیڑوں کو نکالتا تھا اور کھا لیتا تھا۔ اس سے اونٹ کو سکون ملتا تھا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جب وہ پرندہ آگے اس کے سر پر بیٹھتا تھا تو اونٹ کو کوئی کتنا بھی چھیڑے لیکن وہ اپنا سر نہیں ہلاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ان کیڑوں سے اتنا پریشان ہوتا تھا کہ یہ پرندہ ان کیڑوں سے اونٹ کو نجات دلا رہا ہوتا تھا۔ تو وہ سر اس لیے نہیں ہلاتا تھا کہ کہیں سر ہلانے کی وجہ سے یہ پرندہ اڑ نہ جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے یہ مثال دی جاتی تھی کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والا۔ تو پیغمبر کہہ رہے تھے جاؤ اس کے مقابلے پر، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا اور وہی میرا جانشین ہوگا۔ دیکھیں بس اتنا ہی اشارہ اور اس کے بعد 2 اشارے اور انشاءاللہ مجلس تمام۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ پیغمبر تمام اصحاب سے کہہ رہے ہیں جو جائے گا اس کے مقابلے پر وہی میرا وارث، وہی میرا جانشین، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزوں، اب عام طور پہ لوگ اس بات کو صحابہ کی بزدلی پر محمول کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں فقط بزدلی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے کہا جو جائے گا وہی جانشین ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے جو بھی اس وقت اٹھ کے چلا جائے پیغمبر اس کی زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں۔
آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ضمانت دے رہے ہیں کہ وہی میرا خلیفہ ہوگا. تو خلیفہ کب ہوگا؟ پیغمبر کے بعد تک زندہ رہے گا تبھی تو خلیفہ ہوگا. پیغمبر کا وارث کب ہوگا؟ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد باحیات رہے گا تبھی تو وارث ہوگا. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت صحابہ کا نہ اٹھنا صرف بزدلی کی نشانی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے قول پر عدم اعتماد کی دلیل بھی ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. عدم اعتماد یعنی پیغمبر کی بات پر اعتماد نہیں ہے, پیغمبر کی بات پر یقین نہیں ہے. تھوڑا سا اسی سفر کو آئیے آگے بڑھایا جائے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام تشریف فرمائیں. ہمارے چھٹے امام تشریف فرمائیں. لوگ آ کر امام سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بنی امیہ اور بنی عباس میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے, لہذا آپ بھی قیام فرمائیں, آپ بھی قیام فرمائیں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں لوگ آتے تھے کہنے کے لیے, لیکن میں عرض کروں کہ بے شک ماحول ایسے ہی لگتا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. بنی امیہ کا تسلط تھا, ان کی حکومت تھی, اور بنی عباس ان سے حکومت چھین لینا چاہتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دو گروہ جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو اب ایسے موقع پر لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ فائدہ اٹھائیے, آپ سامنے آئیے, آپ اپنے حق کا دعویٰ کیجئے, حق تو آپ ہی کا ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں, ہم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ امام مصلحت پروردگار کا پابند ہوتا ہے. امام اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو جو معصوم ہوتا ہے وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد جو صاحب ہے, یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ لڑ رہے ہیں لہذا ہم فائدہ اٹھا لیں. تو لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ قیام فرمائیے, آپ اٹھیے, کھڑے ہوئیے. لیکن اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور پتہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارے کسی امام نے قیام نہیں فرمایا. یہاں قیام کا مطلب نماز والا قیام نہیں ہے, قیام کا مطلب کھڑے ہو جانا نہیں ہے, بلکہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب کے لیے کھڑے ہو جانا, جنگ کے لیے کھڑے ہو جانا, یا شمشیر زنی کے لیے کھڑے ہو جانا, لشکر جمع کر کے باطل کا مقابلہ کرنا. امام حسین کے بعد سے لے کر یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو ہے وہ ہمارے ائمہ میں اگر آپ غور کریں تو آخری ہے. اس کے بعد کسی معصوم نے اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا, اس طرح کا اقدام نہیں کیا, اس طرح سے قیام نہیں فرمایا. اب جب ہمارے امام آئیں گے تو وہ تلوار لے کے آئیں گے, لیکن چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی امام نے اس طرح سے قیام نہیں فرمایا. لیکن ائمہ کے خانوادے ہی سے بہت سے افراد ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے قیام فرمایا. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ ائمہ کے خانوادے سے بہت سے لوگ سامنے آئے جنہوں نے قیام فرمایا. مثلا جناب زید شہید, یا مثلا جناب زید النار, اسی طرح سے اور بھی کچھ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے قیام فرمایا. اب ظاہری طور پر یہ لوگ کامیاب تو نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے قیام فرمایا, اپنی شہادت پیش کر دی, لیکن قیام فرمایا. آپ میری بات پر شاید غور نہیں فرما رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے بالکل علل اعلان ان کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علل اعلان ان کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا, لیکن اگر کسی نے کسی محفل میں ان کے خلاف کوئی بات کہی تو ہمارے ائمہ نے اس کا جواب بھی دیا. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے, اس وقت میری مجلس کا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دوں کہ یہ جناب زید شہید, اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب جناب زید شہید جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو کیوں نہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے پہنچے, اور انہوں نے ان سے اجازت نہیں لی, اور یہ ہے اور وہ ہے. تو بہرحال الگ الگ قسم کی باتیں لوگ جو ہیں ان کے سلسلے میں کرتے ہیں, یا جناب مختار کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یا کچھ اور لوگوں کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اٹھے تو جناب مختار نے قیام کیوں کیا, جناب زید شہید نے قیام کیوں کیا, جناب زید النار نے قیام کیوں کیا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے کہ سرکار قمری بنی ہاشم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام
دیکھیں قبلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب جو حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے تحریر کی ہے، اس پہ انہوں نے حضرت عباس کے سلسلے میں ایک وضاحت کی ہے، اور وہ وضاحت اگر سمجھ میں آ جائے تو ان تمام حضرات کا قیام بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عباس سے زیادہ امام حسین کی رضا کو سمجھنے والا کائنات میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی نہیں. حضرت عباس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ امام حسین کو یہیں کربلا میں تلوار چلانا ہے. یہ جانتے تھے کہ روز عاشورہ جنگ ہونا ہے، یہ جانتے تھے کہ خیمہ دریا کے کنارے تو ہٹنا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. حضرت عباس سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے. جب لشکر آیا اور لشکر نے آگے کہا کہ حسین کے خیمے یہاں سے ہٹ جائیں، تو کیا حضرت عباس یہ جانتے نہیں تھے کہ امام حسین کی مرضی بھی یہی ہوگی کہ خیمے یہاں سے ہٹ جائیں؟ آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. مولا عباس سے زیادہ امام حسین کے مزاج کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ دیکھیں قبلہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر تو ہمارا قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ایک لائق بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا مزاج اچھی طرح سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ میں نے کہا بھائی باپ ہے، انہوں نے ہم کو گود میں پالا ہے، تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا مزاج اچھی طرح سمجھتا ہے. اگر کوئی آگے بات کرے تو میرے خیال میں سمجھدار بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے باپ اس مسئلے میں کیا فیصلہ کریں گے، نفی میں فیصلہ کریں گے یا مثلا ہاں کہیں گے یا نہیں کہیں گے. بیٹا اچھی طرح اس بات کو سمجھ جاتا ہے. حضرت عباس تو امام حسین علیہ السلام کی گود میں پل کے بڑے ہوئے تھے، ان کو مولا علی نے مانگا ہی تھا. امام حسین علیہ السلام کے لیے مولا عباس وہ ہیں کہ جن کو ہم 14 معصوموں کی فہرست پہ شامل تو نہیں کرتے لیکن غیر معصوم بھی نہیں کہتے. تو مولا عباس سے زیادہ امام حسین کے مزاج کو، امام حسین کی مرضی کو، امام حسین کے منشا کو سمجھنے والا کون تھا؟ نہیں تھا نا کوئی. تو جب ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا تو پھر یہ اعمال کیا ہیں کہ مثلا ولید کے دربار میں تلوار کھینچ کے پہنچ گئے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی مرضی نہیں ہے کہ یہاں تلوار چلائی جائے اور ابھی آقا حسین پشت پہ ہاتھ رکھیں گے اور ہمیں واپس چلے جانا ہے. تو جب جانتے تھے تو بھی تلوار نکالی کیوں؟ یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عباس ہماری طرح غصے میں آ کے معاذ اللہ یا غیظ میں آ کے انہوں نے تلوار نکال لی؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر وہاں انہوں نے تلوار کیوں نکالی جب یہ جانتے تھے کہ امام حسین کوفے جانے کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ کربلا جائیں گے؟ تو پھر جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو پھر یہ کیوں کہا آقا ذرا میں کوفے چلا جاؤں؟ کیا سن رہے ہیں؟ اور میں کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں؟ یا کربلا کے میدان میں یہ بار بار اجازت مانگ رہے ہیں آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. سب جانتے ہیں کہ مجھے تلوار چلانے کی اجازت نہیں ملے گی، مجھے بچوں کے لیے پانی لینے جانا ہے، نیزہ لے کے جانا ہے، میرے بازو قلم ہونا ہے. تو پھر یہ بار بار اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ علامہ نے بڑی خوبصورت سی بات تحریر کی. انہوں نے کہا حضرت عباس یہ بار بار اجازت اس لیے مانگتے تھے کہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ حسین مظلوم ہیں مگر مجبور نہیں ہیں. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. مظلوم ہیں. بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے. بس اسی کا فائدہ اٹھا کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہے جناب مختار کا قیام ہو، چاہے جناب زید شہید کا قیام ہو، چاہے زید النار کا قیام ہو، یہ سب مطیع و فرما بردار تھے آئمہ کے. ان کو معلوم تھا کہ امام تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے یہ قیام صرف اسی لیے فرمائے کہ دنیا سمجھ لے کہ یہ جو گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مظلوم ہیں مگر مجبور نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مظلوم لوگ ہیں مگر یہ مجبور نہیں. یہ دنیا کو دکھانا مقصود تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جناب مامون رتی آئے، اور مامون رتی خراسان کے، ایران کے رہنے والے تھے. انہوں نے آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام فرمائیں، خراسان میں بہت لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں.
امام نے کہا کہ بہت لوگ ہیں؟ کہا بہت لوگ ہیں۔ کہا سب آپ ہی کے جیسے ہیں؟ کہا ہاں سب ہمارے ہی جیسے، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا سامنے تنور روشن ہے، ذرا کچھ دیر کے لیے اس پہ تشریف لے جائیے۔ انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید امام مزاح کر رہے ہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے۔ امام نے پھر ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ تنور میں چلے جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ مولا بچے ہیں میری بیوی ہے، گھر والے ہیں، میں تنور میں چلا جاؤں؟ تو کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے۔ یہ بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اتنی دیر میں جناب ہارون مکی تشریف لائے۔ دیکھیے سنا ہوا واقعہ ہے آپ کے 1000 بار کا۔ جناب ہارون مکی تشریف لائے، جیسے ہی جناب ہارون مکی آئے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور پھر ہارون مکی سے کہا کہ سامنے تنور جل رہا ہے، ذرا اس پہ چلے جائیے۔ ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، یہ نہیں پوچھا کہ میں جلوں گا تو نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ مولا میں جل جاؤں گا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ آگے بڑھے اور سیدھے تنور کے اندر چلے گئے۔ امام اٹھنے کے بعد ایک پتھر اٹھایا، تنور کے منہ پر رکھ دیا۔ اب آگے ان سے بات کرنے لگے۔ اب عزیزوں ہارون مکی کا کیا حال تھا وہ تو اللہ بھی جانتا ہے، امام بھی جانتے ہیں، خود ہارون مکی جانتے ہیں، لیکن یہ ماموں نے رتی پہلو بدلنا ہے۔ امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، برداشت نہیں ہو رہا ان سے۔ جب 15-20 منٹ گزر گئے تو انہوں نے کہا مولا ذرا چل کے دیکھیں اس کا اب کیا عالم ہے۔ کہا اٹھو چلو دیکھیں۔ اٹھے، قریب گئے، پتھر ہٹایا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اب جو پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ تنور کے شعلوں کے درمیان خلیل امامت تسبیح میں مصروف ہے۔ خلیل امامت تسبیح میں مصروف ہے۔ کہ باہر آ جائیے۔ جناب ہارون مکی باہر آ گئے۔ آپ نے کچھ غور کیا یہ ہارون مکی تنور میں کیوں چلے گئے؟ کس لیے چلے گئے؟ صرف اس لیے چلے گئے کہ ہارون مکی جانتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور اللہ بندے کو اس بات کا حکم ہی نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، جو بندے کے بس میں نہ ہو، جو بندے کے امکان میں نہ ہو۔ عزیزو کیونکہ آج 7ویں ربیع الاول گزر چکی ہے اور 8ویں ربیع الاول کی رات ہے، لہذا میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے 11واں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جان قربان، ہمارے امام ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں، گھوڑے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت گھوڑا ایک خاص چیز تھا، اس کے بغیر انسان کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ گھوڑے بک رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گھوڑوں کو خرید رہے ہیں، بازار لگا ہوا ہے گھوڑوں کا۔ وہیں ایک شخص ایک گھوڑا فروخت کر رہا تھا، کسی نے اس سے گھوڑے کی قیمت پوچھی تو اس نے 10 گنا زیادہ قیمت بتائی گھوڑے کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 10 گنا زیادہ قیمت اس نے گھوڑے کی بتائی۔ جب اس نے 10 گنا زیادہ قیمت گھوڑے کی بتائی تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم 10 گنا قیمت اس کی کیوں بتا رہے ہو؟ 10 گنا قیمت اس کی کیوں بتا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا ہی ایسا ہے۔ تو لوگ اس کو تانے دینے لگے کہ تم لوگوں کو لوٹ رہے ہو، زیادہ قیمت بتا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا مفت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن صرف ایک جملہ سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آج امام کی شب شہادت ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ بھی ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں مفت میں دینے کے لیے، بغیر قیمت میں دینے کے لیے تیار۔ کہا بغیر قیمت کے؟ کہا بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار، بس ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ تم میں سے جو آدمی اس گھوڑے کی پشت پر زین کس دے، اس کے منہ میں لگام لگا دے، وہ گھوڑا لے کے چلا جائے، مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے اس سے۔ اب یہ اس نے شرط جو رکھی وہ اس لکھنؤ کے مجمع کے سامنے نہیں رکھی۔ یہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو شاید کوئی ایک آدھ آدمی اٹھے ٹرائی کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہاں تو روز کا کام یہ تھا ہر آدمی کو، گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا، گھوڑے کی پیٹھ پر زین کسنا، یہ ان لوگوں کا روز کا کام تھا۔ میں مثال دوں، یہ بالکل اتنا ہی آسان کام تھا کہ جیسے مثلاً باہر ایک بائک کھڑی کر دی جائے اور یہ کہا جائے جو صاحب اس کو اسٹارٹ کر دیں وہ لے جائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں جتنے لوگ ہیں ہر آدمی کوشش کرے گا، اس لیے کہ ہر آدمی کا روز کا کام ہے کہ بھائی بائک اسٹارٹ کر دیں اور اس کے بعد اسٹارٹ ہو جائے تو لے کے چلے جائیں، تو ہر آدمی کم سے کم ایک کوشش تو کر ہی لے گا۔ تو وہی بات اس نے گئی
تب جب اس نے کہا تو لوگ آگے بڑھنے لگے. لیکن جب بھی کوئی آگے بڑھتا تھا کہ اس گھوڑے کے منہ میں لگام لگائے یا اس کی پیٹھ پر زین کسے تو گھوڑا اس کو لات مارتا تھا, کسی کو دانتوں سے کاٹتا تھا. نہ کوئی اس کے منہ میں لگام لگا پایا, نہ کوئی اس کی پشت پر زین کس پایا. اب یہ بات مشہور ہو گئی. اب لوگ گھروں سے اٹھ کے آنے لگے. جو اس فن کے بڑے بڑے ماہر تھے وہ بھی آنے لگے. اب کوشش کرتے رہے لیکن کسی سے یہ کام ہو نہ پایا. امام کی سواری جا رہی تھی, امام بھی کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. ایک آدمی امام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیے. تو آپ کے 11ویں امام نے فرمایا کہ میرا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے, لیکن لوگ تو جیسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو نماز روزے والے لوگ ہیں, قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, باقی چیزوں سے ان کا کیا مطلب. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یعنی آپ بالکل حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر زیادہ آپ عبادتوں میں مشغول رہیے تو کچھ لوگ آپ کو بے عقل سمجھنے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ میں غلط نہیں کہا, ایک تلخ بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیچارے سیدھے سادے مسلح پر بیٹھنے والے, ان کی تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں, جیسے چاہو ان کو چیٹ کر لو, جیسے چاہو ان کے ساتھ بے ایمانی کر لو, جیسے چاہو ان کے ساتھ سلوک کر لو. تو وہ اس نے سوچا کہ یہ امام ہیں, یہ کیا جانے گھوڑے پر کیسے زین کسی جاتی ہے, کیسے منہ میں لگام لگائی جاتی ہے. تو اس نے تانا زن ہوتے ہوئے کہا کہ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیے. تو جب امام نے محسوس کیا کہ اب یہ کسی دوسرے رخ سے کہہ رہا ہے تو ایک مرتبہ امام خود تو اپنے گھوڑے سے نہیں اترے بلکہ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے اس گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دو اور اس کی پشت پر زین کس دو. اللہ اکبر. مولا کا کرم ہے کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ امام نے فرمایا جاؤ جا کے اس کے منہ میں لگام لگا دو اور اس کی پشت پر زین کس دو. لوگوں نے دیکھا کہ جس اطمینان کے ساتھ امام نے حکم دیا تھا, اللہ اکبر, کیا سن رہے ہیں آپ, اسی اطمینان کے ساتھ غلام آگے بڑھا, بالکل کانفیڈنس کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں آپ, سکون کے ساتھ آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اس نے زین اٹھائی, گھوڑے کے پشت پر زین رکھی, زین کسی, گھوڑے کے منہ میں لگام لگائی. اب وہ آدمی بھی اپنی بات کا پکا تھا, اس نے کہا بسم اللہ. غلام جو تھا وہ گھوڑا لے کے آ گیا. اب جیسے ہی گھوڑا لے کے آیا سارے کے سارے لوگ جو ابھی تک ناکام ہو چکے تھے وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے اور آگے کہنے لگے بھائی یہ تم کہاں رہتے ہو, کتنے گھوڑے ہیں تمہارے استبل میں, یہ فن تم نے کہاں سے سیکھا ہے, کتنے بڑے گھوڑ سوار ہو. اب طرح طرح کے سوالات اس سے کیے جانے لگے اور کہا گیا کہ بھائی تم اتنے لوگوں کو دیکھ چکے تھے, اتنے لوگوں کو اس گھوڑے نے لاتیں ماری, اتنے لوگوں کو دانت سے کاٹا, اتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں, اتنے لوگ پریشان ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ تم بڑے اطمینان سے آگے بڑھ رہے تھے اور اتنے کانفیڈنس سے آگے بڑھے اور اس کے بعد تم نے گھوڑے کے منہ میں لگام بھی لگا دی, اس کی پشت پر زین بھی کس دی. ماجرا کیا ہے؟ تو امام کے غلام نے کہا کہ بات کچھ نہیں ہے, نہ میں کوئی بہت بڑا گھوڑ سوار ہوں, نہ میں اس فن کا ماہر ہوں, نہ میرے استبل میں بہت سے گھوڑے ہیں. کہ پھر بات کیا ہے؟ کہ بات کچھ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں ان کا غلام ہوں. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. بات کیا ہے؟ دیکھیے ابھی جو حقیقی جملہ تھا جس سے موضوع بھی مکمل ہو جائے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرا. اس نے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں, ان کا غلام ہوں, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ جا کے گھوڑے کی پشت پر زین کس دو, اس کے منہ میں لگام لگا دو. اور بات یہ ہے, اب یہ جملہ خدا کے لیے رائے گا نہ جانے دیجیے گا, کہ بات یہ ہے کہ میں جب سے ان کی غلامی میں آیا انہوں نے کبھی مجھے کسی ایسے کام کا حکم ہی نہیں دیا جو میرے بس میں نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آقا حسین جناب سید و زہیر سے کہہ رہے ہیں سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ, آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا. بات وہی ہے. سید و زہیر معصوموں کی فہرست پہ شامل نہیں ہیں لیکن معرفت امام رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. اور آقا حسین کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تم تیروں کو روکتے رہنا. کیا سید و زہیر یہ نہیں کہہ سکتے تھے آقا حسین 2-4 تیروں میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھوں
تب تک تم تیروں کو روکتے رہنا۔ سعید زہیر کا سوال نہ کرنا بتاتا ہے یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ نہیں دیکھا حکم کس نے دیا ہے؟ آقا حسین نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تم تیروں کو روکتے رہنا، لہذا جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت میں ہمت نہیں ہے کہ ہماری روح قبض کرے۔ لہذا سامنے آگے کھڑے ہو گئے، آتے ہوئے تیروں کو روک رہے۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا، کچھ سوال تو سعید و زہیر کر ہی سکتے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آقا حسین ہم کھڑے ہو کے تیر روکیں گے تو پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ پہلے ہم فرادہ نماز جلدی جلدی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھائیے گا، تب ہم تیروں کو روکیں گے، ورنہ ہماری نماز تو قضا ہو جائے گی۔ لیکن سعید و زہیر حقیقت نماز سے بھی واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ فقط رکوع و سجود کا نام نماز نہیں ہے بلکہ حکم معصوم کی اطاعت کا نام نماز۔ یہ جانتے تھے کہ اس وقت ہمارے لیے یہی نماز کہ ہم امام کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کم عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سعید و زہیر کی نماز نہیں ہوئی، نہیں، اس وقت یہی نماز تھی، اس لیے کہ امام حکم دے رہے تھے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آتا تھا، کبھی سعید آگے بڑھ کے روکتے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ کے روکتے تھے، ایک تیر بھی آقا حسین کی جانب جانے نہ دیا، یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی۔ ایک جانب ایک صحابی گرا، دوسری جانب دوسرا صحابی گرا، حسین قریب پہنچے، ایک ہی سوال ہوا، آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ آخری رات ایام اعزا کی، امام حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم اگر اپنی سال بھر کی کمائی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ آدھائے حسین پر خرچ کر دیں تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ عزیزوں، یہ رضائے حسین ہے کہ جان دیتا ہوا صحابی پوچھ رہا ہے آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ عزیزوں، یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے، یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا لعنت کرے معتمد عباسی پر جس نے آپ کے 11ویں امام کو زہر دیا۔ کچھ باتیں پڑھی نہیں جاتی، لیکن میں ایک جملہ کہوں، شاید وہ جملہ ہی آپ کے رونے کے لیے کافی ہو کہ عزیزوں 6 محرم کو آپ 18 برس کے علی اکبر کی شہادت سنتے ہیں، 8ویں ربیع الاول 28 سال کے حسن عسکری کی شہادت کریں گے۔ 28 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ 28 سال کا سن، 28 سال، 30 سال میں مکمل نہیں۔ معتمد عباسی نے آپ کے 11ویں امام کو زہر دیا، پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا، ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو زہر دیا گیا۔ دھیرے دھیرے امام کی طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ یہ رات آئی 8ویں ربیع الاول کی رات، یعنی 7ویں ربیع الاول گزرنے کے بعد۔ عزیزوں، یہ رات وہ تھی کہ جب امام کو بار بار غش آتا تھا، بار بار غش آتا تھا، پھر غشت فاقہ ہوتا تھا، پھر کچھ خطوط تحریر کرتے تھے لوگوں کو، پھر غشت فاقہ ہوتا، پھر غش پہ چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ عزیزوں فجر سے کچھ پہلے امام کا غلام جس کا نام عقیل تھا وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حالت غیر ہونے لگی تو فرمایا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ بس جیسے ہی کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، عقید کہتا ہے کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے دیکھا کہ حجرے کا پردہ ہٹا، ایک 4-5 سال کا شہزادہ اندر تھا۔ ہمارے امام آخر اندر آئے، آنے کے بعد بابا کے سرانے آگے بیٹھے، بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پانی پلا دو۔ عزیزوں، عقیل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ
کہ اس 4-5 برس کے بچے نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لیا، امام کی طرف بڑھایا، امام نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن ہاتھ میں لرزہ پیدا تھا، اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ بس عزیزوں کچھ دیر کے بعد امام نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا اے میرے 11ویں امام، آپ کا وقت آخر تھا، کم سے کم اپنے بیٹے کو بلایا، کم سن شہزادہ آیا، بڑے عجیب حالات تھے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اور مجلسیں ہیں، قاسمین کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن مولا کم سے کم آپ کو آپ کے بیٹے نے پانی تو پلا دیا، لیکن ہائے کربلا، ہائے کربلا، جہاں حسین کی 3 برس کی بیٹی اپنے بابا کے خالی گھوڑے کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا رہی ہے، گھوڑا سر کو جھکا رہا ہے، اے بابا کی سواری کے گھوڑے، تیری پیشانی کا تیر بتا رہا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے کہ سوار دوش رسول قتل ہو گیا، تیرے بدن کے زخم بتا رہے ہیں میں یتیم ہو گئی، میں یہ نہیں پوچھتی میرا بابا زندہ ہے یا مار ڈالا گیا، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت ذبح پانی ملا یا نہ ملا۔ ارے گھوڑے نے نفی میں سر ہلایا، سکینہ نے رخساروں پر تماچے مارے، آئے میرا بابا کربلا کے میدان میں پیاسا اور دیگر جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وآل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی دعوت پہ زندہ رہیں، دنیا سے جائیں، یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی حسن رضوی ابن مقصود حسن رضوی عسکری ہائے حسن 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 عسکری کہہ رہے ہیں علی ہائے حسن عسکری 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 بہوے غم ہے سبھی ہائے حسن عسکری ہائے حسن عسکری ہائے حسن عسکری جو زمانے کا ہے اب امام آخری وہ پڑھائے نماز جنازہ تیری حکم رب ہے یہی
جب دیا ہے زہر ہے یہ غم کی گھڑی ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری تیرا ماتم منا ایک ہر حال میں مہدی دی کو بس 5ویں سال میں ہے یتیم ملی ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری دیکھ کر لاش تیری حسن عسکری روح پی ہے میری حسن عسکری آہد نے بھری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری قید خانوں میں گزری تیری زندگی عمر سارے اماموں سے کم تھی تیری جب شہادت ہوئی ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری آج رنجور ہیں تیرے بابا نقی درد سے چور ہیں تیرے بابا نقی کہتے ہیں وہ یہی ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری ہے حسن عسکری یہ دعا ہے شجاع اور یعقوب کی عمر بھر ہم کریں یا حسن عسکری نوکری آپ کی ہے حسن عسکری 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 سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا گھر فاطمہ کا کرب بلا میں بکھر گیا بشیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا مہماں بلا کے ہار ستایا حسین کو پانی نہ ایک بوند پلایا حسین کو سوکھے گلے بغیر جر بیداد چل گیا بشیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا لوگوں تمہارے مولا کو پیاسا کیا شہید نہالی کلال تھا اور ظلم تھے شدید زہرا کی گود میں سر شبیر کٹ گیا بشیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ
جو پیارا حسین کا 18 سال کا تھا دلارا حسین کا سینے پر چکا کے جوانی میں مر گیا بشیر نے کہا عباس باوفا کے بشان علم ہوئے پیاس پیاس بات اور اہل حرم ہوئے ہو کر کہا حسین نے عباس مر گیا بشیر نے کہا مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا شیر خور اس نادا حسین کا معصوم بے زبان تھا وہ بچہ حسین کا انہیں گلے پتیر ستمگار چل گیا پیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا رو کر کہا بشیر نے لوگوں دہائی ہے ہو کر بہن حسین کو مقتل میں آئی ہے خنجر گلے پشاہ کے مقتل میں چل گیا شیر نے کہا سن لو مدینے والو مدینہ اجڑ گیا بشیر نے کہا سن کر کلام ناز کا غم غار رو دیے پڑھ کر شجا بھی رو یا عزادار رو دیے تب سے سنا رسول کا کنبہ اجڑ گیا